رمضان کے مہینے کے اندر کچھ خاص اعمال جن کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ عام طور پر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نمازوں کا مہینہ ہے، باقی مہینوں میں نماز نہیں پڑھتے، اس رمضان میں نمازیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بھول ہے، یہ نمازوں کا مہینہ نہیں، نمازوں کا مہینہ سال بھر کے مہینے ہے۔ 12 مہینے جو ہیں وہ نمازوں کے مہینے ہیں، اور روزانہ دن رات میں رب العالمین نے اپنے بندوں پر، اہل ایمان پر، اس امت پر 50 نمازیں فرض کر رکھی ہیں، اور ان 50 نمازوں کو فرض کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار مطالبے پر 45 نمازیں اللہ نے معاف کر دی ہے، لیکن اپنے رجسٹر میں اللہ رب العالمین کے ہاں اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کے پاس 50 ہی لکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی 5 پڑھے تو اس کو 50 نمازوں کا اجر پورا ملتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ لیکن اس رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر جو عمل فرض ہے، باقی مہینوں میں فرض نہیں ہے، وہ روزہ ہے۔ اور روزے کے فرضیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان کا ایک خاص ایسا عمل ہے جو باقی مہینوں میں بطور مستحب، بطور سنت، بطور نفل انسان روزہ رکھ لے تو اس کو اجر ملتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں بغیر عذر اگر انسان روزہ افطار کرے اور روزہ نہ رکھے تو وہ انسان مجرم ہے، رب العالمین کا نافرمان ہے۔ یہ رب العالمین کا ایک حکم ہے، اسلام کے ارکان میں سے چوتھا رکن ہے، اہم ترین رکن، تو رمضان کا روزہ رکھنا۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں کچھ اعمال جن کی ترغیب دلائی گئی ہے، ان میں سے ایک راتوں کا قیام ہے، جس کو تراویح کا نام دیا جاتا ہے۔ رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر مخصوص رکعات جن کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 وتر سمیت یہ ثابت ہیں۔ رمضان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ 11 رکعت نماز رات کو پڑھتے تھے۔ تو رمضان میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور صحابہ کرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ترغیب دیتے تھے اس نماز کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو امام کے ساتھ رات کو کھڑا ہو کر قیام کرے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے تو اس شخص کو پوری رات کے قیام کا اجر مل جاتا ہے۔ تو یہ رب العالمین کی مہربانی ہے، اگر پوری رات ہم قیام نہیں کر سکتے، امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ لیں تو پوری رات کے قیام کا اجر مل جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر جس چیز کی اہمیت آئی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، تو کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہاں پر یہ بات نظر آتی ہے کہ اکثر لوگ رمضان میں ہی قرآن پڑھتے ہیں، باقی مہینوں میں نہیں پڑھتے۔ ایسی بات نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی قرآن پڑھنا چاہیے اور کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ رمضان کے علاوہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس سے بہت ہی زیادہ ہم رمضان میں پڑھیں۔ اگر رمضان کے علاوہ ہم پورے مہینے میں قرآن ایک دفعہ مکمل کرتے تھے تو رمضان میں کم سے کم 3، 4 دنوں میں، 5 دنوں میں، 7 دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت ایک دفعہ کرنی چاہیے، نہیں تو کم سے کم 3-4 دفعہ تو قرآن کریم ایک دفعہ مکمل پڑھنا چاہیے رمضان کے مہینے میں۔ اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کے علاوہ اس رمضان کے ساتھ خاص جس عمل کا تعلق ہے وہ صدقہ اور خیرات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اتنی زیادہ ہوتی تھی جیسے تیز چلنے والی آندھی ہر کسی کو پہنچتی ہے اور ہر کسی کو اس سے ہوا لگتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر جس عمل کی اہمیت آئی ہے وہ ہے دعاؤں کو کثرت کے ساتھ مانگنا، اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنا۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے اندر روزوں کے احکام، رمضان کے مہینے کے احکام اور اس کے فضائل بیان کیے ہیں، بیچ میں رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب میرے بندے آپ سے، میرے نبی میرے بارے میں سوال کریں تو آپ یہ جواب دیجئے فإنی قریب، میں بہت ہی نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کے دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر پہلے بھی روزوں کے احکام اور بعد میں بھی روزوں کے احکام ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، لیکن بیچ میں دعا کا ذکر کر کے اس بات کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ یہ روزوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے ساتھ ساتھ روزوں میں دعا بھی یاد رہنی چاہیے، اور خاص طور پر سحری کے وقت دعائیں، جس وقت رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جس طرح اس کے شان کے ساتھ لائق ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ اسی طرح افطاری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں دعا کی اہمیت آئی ہے، تو ان اوقات میں اور دیگر اوقات میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ روزہ دار کے دعا کی قبولیت کا بھی ذکر حدیث میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں خصوصی ایک عمل جس کی فضیلت آئی ہے اور حدیث میں اس کی طرف زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے وہ ہے اعتکاف۔ رمضان کے مہینے میں اعتکاف، کیونکہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات کو تلاش کرنے کے لیے پوری رات قیام کرنا، پوری رات عبادت کرنا یہ مستحب ہے، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور اعتکاف کے ساتھ یہ عمل بخوبی انجام دیا جا سکتا ہے۔
اسی طرح رمضان کے دنوں میں اور رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر جس عمل کا خیال رکھنا چاہیے اور جو عمل کثرت سے کرنا چاہیے وہ ہے انسان اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھے، بد زبانی سے بچے، گالی گلوچ سے بچے۔ یہاں تک کہ کوئی انسان کسی کو گالی دے یا لڑائی کرنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو یہ جواب دینا چاہیے ان امرؤ صائم، کہ میں روزے سے ہوں۔ کسی کے گالی کا جواب گالی سے نہ دے بلکہ یوں جواب دے کہ میرا روزہ ہے۔ کسی کے لڑائی کا جواب لڑائی سے نہ دے بلکہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے۔ تو اپنے روزے کی وجہ سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے، اپنے آپ کو غیبت سے بچائے۔ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں کھانے پینے سے روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے جسم کے دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ جو وقتی طور پر حرام چیزیں ہیں جو عام اوقات میں حلال تھی، ان سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہم بچتے ہیں تو جو ہمیشہ کے لیے حرام چیزیں ہیں ان سے ہم رمضان میں خصوصی طور پر اجتناب کریں۔ اور اسی رمضان سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ رمضان کے ساتھ ایک اہم ترین عمل کا جو تعلق ہے رمضان کے آخر کے ساتھ، وہ صدقہ فطر ہے، فطرہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین عمل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔